جیسے ہی آپ نے چھلانگ لگائی اور مچھلی آئی، اس نے منہ کھولا، آپ اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو اس طرح 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ رب العزت نے مچھلی کو یہ حکم دیا تھا کہ یونس میرے برگزیدہ بندے نے ذرا بھی تکلیف، ذرا بھی خراش بھی نہ پہنچے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے، اس کی وجہ بیان کی جائے گی کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید کیوں کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت یونس علیہ السلام تیز مزاج اور سریع الغضب تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو اہل نینوا کی جانب مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں دین کی تبلیغ کی، اللہ رب العزت پر ایمان لانے، بت پرستی کو ترک کرنے کا انہیں حکم دیا، تو انہوں نے آپ کی نصیحتوں کو مسترد کر دیا۔ آپ پر انہوں نے پتھراؤ کیا، آپ کو پتھر مارے اور بستی سے نکال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء نے کہا کہ آپ دوبارہ ان کے پاس جائیں، انہیں نصیحتیں کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ ان کے پاس تشریف لے آئے، پھر انہوں نے آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جو پہلے کیا تھا۔ تو اس طرح 3 مرتبہ اسی طرح ہوا کہ یونس علیہ السلام انہیں عذاب الہی سے ڈراتے تو وہ آپ کی تکذیب کرتے، آپ کو جھٹلاتے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب ان لوگوں کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا کی، اور آپ نے انہیں یہ خبر دی کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی اہلیہ اور اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے اور ایک پہاڑ پر چڑھ کر اپنی قوم کو دیکھنے لگے، ان پر عذاب نازل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب نازل ہونے کا جو مقررہ وقت بتایا تھا، تو آپ کی قوم بھی اس وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ تو جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے، قوم کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا، تو اب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی جانب دوڑے، اور اس مصیبت کا حل انہوں نے انبیاء سے دریافت کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم یونس علیہ السلام کو تلاش کرو، ان سے کہو وہ تمہارے لیے دعا کریں، کیونکہ انہوں نے ہی تمہارے خلاف دعا کی ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا لیکن ناکام رہے۔ پھر ان سب نے آپس میں کہا کہ تم ایک دوسرے پر جو تم نے زیادتیاں کی انہیں معاف کرو۔ انہوں نے ایک دوسرے سے معافیاں مانگی، اور پھر وہ سارے مرد، عورتیں، بچے اپنے مویشیوں کو لے کر باہر نکلے اور زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے ہم اس کا ایمان لے آئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقے دل کے ساتھ توبہ کرنے لگے۔ ہر طرف آہ و فغان تھی، چیخ و پکار، ان میں سے کسی کے پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا، وہ اپنے سروں پر مٹی ڈالتے، تو اللہ رب العزت نے ان کے صدق کو دیکھ کر انہیں معاف کر دیا۔ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی قوم سے عذاب ٹل گیا ہے، تو ان کے پاس اللہ کا دشمن ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ اگر اب آپ اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ آپ کی تکذیب کریں گے اور کہیں گے کہ جو آپ نے جس عذاب سے ہمیں ڈرایا تھا وہ عذاب تو ہمارے اوپر نہیں آیا، تو اس طرح آپ ان کے پاس نہ جائیں، اس طرح وہ آپ کی تکذیب کریں گے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر وحی الہی کا انتظار کیے بغیر ہی وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے، آپ کے ساتھ آپ کے بال بچے بھی تھے، تو ایک کشتی آئی، آپ نے اسے روکا اور کہا ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس جگہ بہت ہی کم ہے، تو آپ نے اپنی اہلیہ کو اس کشتی میں سوار کر دیا۔ پھر آپ اور آپ کے دونوں چھوٹے بچے پیچھے رہے۔ ایک اور کشتی آئی، یونس علیہ السلام اس کی جانب بڑھے، تو آپ کا ایک بیٹا دریائے دجلہ کے کنارے آیا اور اس کا پاؤں پھسلا، دریا میں گر گیا اور ڈوب گیا۔ آپ اس کی جانب بڑھے تو پیچھے بھیڑیا آیا، اس نے آپ کے دوسرے بیٹے کو اٹھا لیا۔ تو آپ نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش ہے۔ پھر آپ ایک اور کشتی آئی اور اس میں سوار ہوئے۔ جب یہ کشتی
دریا کے درمیان میں پہنچی تو چکرانے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے، کہ کشتی تو صحیح سلامت جا رہی تھی لیکن ایک دم یہ چکرانے لگی، اس کا سبب کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ تو یونس علیہ السلام نے فرمایا اس کا سبب، اس کی وجہ مجھے معلوم ہے، کہ ایک بندہ وہ اللہ سے بھاگ نکلا ہے، جب تک تم اسے دریا میں نہیں ڈالتے یہ کشتی نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا وہ بندہ کون ہے؟ یونس علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ کشتی والوں نے کہا کہ ہم آپ کو دریا میں نہیں ڈالیں گے۔ پھر انہوں نے کہا قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اسے دریا میں ڈال دیا جائے گا۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے سے انکار کیا۔ دوبارہ انہوں نے قرآن اندازی کی، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے دریا میں ڈال دو، لیکن انہوں نے پھر انکار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ ادھر اللہ رب العزت نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ میرے بندے یونس کو اپنے پیٹ میں لے لے۔ جیسے کہ آپ نے چھلانگ لگائی اور مچھلی آئی، اس نے منہ کھولا، آپ اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو اس طرح 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ رب العزت نے مچھلی کو یہ حکم دیا تھا کہ یونس میرے برگزیدہ بندے، انہیں ذرا بھی تکلیف، ذرا بھی خراش بھی نہ پہنچے۔ تو آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے۔ مچھلی دریا میں گھومتی رہی، آپ مچھلی کی پیٹ میں ہی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے، اسے پکارتے۔ سورہ انبیاء کی 87 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا فنادا فی الظلمات، تو اندھیریوں میں یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو ندا دی، اپنے رب کو پکارا۔ اندھیریاں کیسی تھی؟ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اوپر پانی کا اندھیرا، اور اس کے اوپر رات کی تاریکی۔ تو اندھیریوں میں آپ نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، کہ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی، ہے پروردگار نہیں ہے کوئی عبادت کا مستحق تیرے سوا، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ اس کے بعد جب یونس علیہ السلام کے رونے کی آواز فرشتوں نے سنی تو فرشتوں نے آج کی پروردگار، یہ تو ایک غم زدہ شخص کی کمزور سی آواز ہے، تو یہ کسی اجنبی جگہ پر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے، ان سے ایک اجتہادی خطا سرزد ہوگی جس کی وجہ سے میں نے انہیں دریا میں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ فرشتوں نے آج کی پروردگار، یونس علیہ السلام تو تیرے بڑے ہی برگزیدہ بندے ہیں جن کے نیک اعمال صبح و شام آسمانوں کی جانب چڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں پر ایسی گرفت فرماتا ہے تو غور کرو وہ اپنے دشمنوں پر کیسی گرفت فرمائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی فرشتوں نے بارگاہ الہی میں سفارش کی، تب اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو یہ حکم دیا، جاؤ اس مچھلی کے پاس اور اس سے کہو جہاں سے تو نے یونس علیہ السلام کو لیا تھا وہاں ہی انہیں اگل دے۔ اور پھر حضرت جبریل امین تشریف لائے، مچھلی دریا کے کنارے پر آئی۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا السلام علیکہ یا یونس، اے یونس آپ پر سلام ہو، اللہ بھی آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی آواز کے لیے مرحبا کہتا ہوں، میرا یہ گمان تھا کہ کبھی بھی میں یہ آواز نہ سن پاؤں گا۔ پھر حضرت جبریل امین نے مچھلی کو حکم دیا یونس علیہ السلام کو باہر اگل دے۔ مچھلی نے اللہ کا نام لے کر یونس علیہ السلام کو باہر اگلا۔ حضرت جبریل امین نے یونس علیہ السلام کو اپنی گود میں لے لیا۔ یونس علیہ السلام کا جسم نرم اور ملائم اس طرح ہو چکا تھا جس طرح نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگلا تھا وہاں پر اللہ رب العزت نے کدو کی بیل کو اگا دیا جس کے بڑے بڑے پتے تھے تاکہ دھوپ سے آپ کو بچایا جا سکے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام اس کدو کی بیل کی جو شاخیں تھیں انہیں چوستے اس طرح جس طرح بچہ دودھ کو چوستا۔ جب آپ کا جسم تندرست ہو گیا، توانا ہو گیا، تو پھر آپ اپنی بستی کی جانب آئے اور ایک وادی میں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو سب سے پہلے ایک چرواہے نے آپ کو دیکھا اور جا کر اپنی قوم کو خبر دی کہ میں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ آپ کی قوم نے اس چرواہے کو جھٹلایا، وہ اپنی قوم کو، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ انہوں نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو وادی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ رونے لگے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ یونس علیہ السلام کو پھر وہ اپنے ساتھ شہر میں لے گئے۔ یونس علیہ السلام پھر انہیں دین کی تبلیغ کرتے
ان کے لیے آپ نے شریعتیں قائم کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ایمان لانے کی بدولت انہیں بڑا ہی نفع دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے انہیں ایک مقررہ وقت تک فائدہ عطا فرمایا، ان کے لیے آسمان سے برکات کھول دی گئی، زمین کے خزانے ان کے لیے کھول دیے گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا جو قومیں اپنے نبی کے طریقے پر چلتی ہیں، شریعت قائم کرتی ہیں، اللہ اور رسول کے حکموں کو مانتی ہیں، اللہ رب العزت آسمان سے بھی ان پر برکات کا نزول فرماتا ہے، زمین بھی اپنے خزانے ان کے لیے اگل دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت احکام شرعیہ پر اللہ اور رسول کے حکموں کو مان کر اللہ اور رسول کی تابعداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔